جی طالب صاحب آپ مومن ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. چلیں مومن آ گئے ہیں. جی سرکار حکم کیا کہتے ہیں آپ محمد صاحب کی اور جبرائیل صاحب کی آپس میں ڈسکشن کے بارے میں، پہلی ڈسکشن کے بارے میں. کیا سوال کیا ہے اس میں؟ سوال بتائیں آپ. ہاں. سوال یہ ہے کہ محمد صاحب کو جب پہلی دفعہ جبرائیل ان کے پاس آیا، ان کے ساتھ گپ جی شپ، جی. تو محمد صاحب کو پتا تھا جبرائیل ہے؟ ہاں کیوں نہیں پتا؟ اس کو بتایا، انہوں نے بتایا ہوگا نا ان کو. انہوں نے بتایا ہوگا یا بتایا تھا؟ بتایا تھا، چلیں اس طرح کہہ لیں بتایا تھا. نہیں ایسا تو نہیں ہوا سر. پھر کیسا ہوا؟ کہاں سے پڑھیں؟ کون سی حدیث پڑھیں؟ کوئی سی بھی حدیث پڑھیں پھر اس پہ بات کریں گے. کوئی سی بھی حدیث پڑھیں. جی جی. اوکے. کیونکہ جبرائیل تو جو ہے وہ سارے ہی پروفٹس کے پاس آتے تھے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو نہیں آئے. یہ تو مسئلہ ہے. سارے پروفٹس کو بتا گیا، محمد کو بتایا نہیں. اس نے محمد ڈٹ گیا، محمد نے کہا میرے اوپر تو شیطانی عمل ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6982. رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا ہونا سونے کی حالت میں ہوئی، سچے خواب کے ذریعے. چنانچہ حضرت جو بھی خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور حضرت غار ہرا میں چلے جاتے اور اس تنہا خدا کی یاد کرتے چند مقررہ دنوں کے لیے، اور انہی دنوں کا توشہ بھی ساتھ لے آتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس تشریف لے آتے. پھر وہ بھی اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا. کیسے حق آیا؟ آپ غار ہرا میں تھے کہ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھیے. حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ وہ فرشتہ کوئی ٹیبلٹ لے کے آیا تھا پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں آئی فون کا ٹیبلٹ ہوگا. آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ حضور کی سانسیں رک گئیں اچھا اور ایڈم خوب سیکر دبایا. صاحب، جی یہ آپ اس کو لائنوں کو سیدھا سیدھا پڑھیں نا. آپ اس میں کامیڈی بھی ڈال لینا بیچ میں. نہیں کامیڈی نہیں کامیڈی ڈال نہیں رہا، ڈالیں، میں نہیں باقی کامیڈی چیزیں نہیں ڈال رہا ڈالیں. ہوں نا. میں نہیں باقی نہیں کامیڈی نہیں ڈالیں پلیز. جو میں بات باقی ہے وہ کریں. میں باقی چیزیں ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث جی پوری جی نہیں. اگر باقی حدیثوں کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جی یہ جی بھی آتا ہے کہ حضور کو ایسا لگا جیسے ان کی وفات ہو رہی ہے، جیسے وہ مرنے لگے ہیں. تو میں کامیڈی جی نہیں جی ڈال رہا، میں 3 جی حدیثوں کو ایڈ کر کے اکٹھا کر رہا ہوں. میں وہ بھی دکھا دوں گا جہاں پہ لکھا ہاں. ہوا ہے کہ ان کو موت، ان کو ایسا فیل ہوا کہ جب وہ مرنے لگے ہیں تو وہ خوب زور سے دبایا کہ ان کی سانس رک گئی. اچھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے کو پہلی دفعہ میں پتہ نہیں لگا تھا کیا طالب بھائی، لیکن چلے کوئی بات نہیں. پھر اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا. سر بے قابو ہو گیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ بے قابو؟ ہوں. جی جی. بے قابو کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک آدمی ایک نارمل وے میں ہوتا ہے اور ان کو کچھ ایسا بیسکلی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس جبریل جو ہیں وہ ایک سارے اینجلس کے جو ہیں وہ بیسکلی کنگ ہیں، کنگ آف آل اینجلس. تو ڈیفینیٹلی ان کے آنے سے، ان کے ہونے سے ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹرینج فیلنگ یا ایک اسٹرینج پریشر، کوئی بھی کہہ لیں، آپ کی کوئی بات بھی کہہ لیں، کہ مطلب ایک مختلف فیلنگ آئی. چلیں. اچھا جی اچھا. تو یہ جی جو جی مختلف فیلنگ آئی تھی محمد صاحب کو، جی لیکن یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے وہ بے قابو ہو گئے. اور بے قابو کیوں ہوئے؟ کہ ان کو سانسیں نہیں آ رہی تھیں، وہ بے جی قرار جی ہو گئے. اور ہمیں لکھا جاتا ہے دوسری حدیثوں میں کہ وہ مرنے والے ہو گئے. تو بے قابو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مچھلی جو پانی سے باہر نکل جاتی ہے جس طریقے سے پھڑک رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے پھڑک رہے تھے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں اچھا ایسی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ اس ٹھیک میں ہے، اس میں اسٹرینج بات کیا ہے؟ کوئی آپ بات نہیں بتائیں. ہے. نہیں نہیں، آپ اس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا اس طرح، تو آپ اس کو بتائیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے. اس میں انٹلیکچوئل بات بتائیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بتائیں. ہاں وہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ ہوں. جبرائیل علیہ السلام جی ایک فرشتے تھے. کسی ہوں. اور نبی کو آ کے انہوں نے اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا؟ اس میں ذلیل و خوار کہاں؟ یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. کیا مطلب سر؟ یہ کوئی تو بندہ اس میں ذلیل و خوار کہاں چیز ہے؟ جی آپ پڑھے لکھ کے آپ نے کہاں تک پڑھا ہے ویسے؟ سر پتہ نہیں سر میں نے کہاں تک پڑھا. نہیں بتائیں نا، تاکہ میں اسی حساب سے بات کروں آپ سے. سر ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا ہوگا کہ میں نے کہاں تک پڑھا. سر مجھے نہیں پتا، ٹو بی چلے آنےسٹ کوئی ود بات یو. نہیں. چلے آپ کچھ بھی کہہ لیں یار، جی بیچلرز جی. کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، کچھ بھی کہہ لیں. اچھا اچھا اچھا. بیچلرز کیا ہوا ہے، ماسٹر دونوں کیے ہوئے آپ نے؟ پتہ نہیں سر. آگے چلیں. ہاں. جی جی. آپ چلیں. آپ نے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، آپ نے یہاں پہ بالکل ارریلیونٹ
لفظ استعمال کیے ہیں جی جو جی کہ یہاں ہے ہی نہیں. اچھا اب میں جی آپ کو ایکسپلین کر دوں کیوں کیے. سر دیکھیں ایک کوئی چیز آتی ہے آپ کے پاس اور وہ کہتی ہے پڑھ. آپ اس چیز کو کہتے ہو بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کیسے پڑھ لوں. جی جی اب وہ آپ کو پکڑتا ہے اور آپ کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے پکڑ کے, ایسے جیسے نیمبو کا رس نکالا جا رہا ہے. جی جی آپ کی سانسیں رک جاتی ہیں. ہوں اس کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے پڑھ. آپ کہتے ہیں یار ہوں پاگل, اب بھی تو کہا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا میں. وہ پھر آپ کو ہوں پکڑ لیتا ہے, دبوچ لیتا ہے, ہوں دبوچ کے پھر آپ کو زور سے دبا کے جھنجھوڑتا ہے کہ جی جی آپ بے قابو ہو جاتے ہیں. آپ جو ہے نا پاگل ہسیان میں آ جاتے ہیں. آپ یار کیا ہے یار, بتایا نا تمہیں میں نہیں پڑھ سکتا. ہوں. یعنی میں نے یہ آپ کو آپ کیا کو کہا؟ مناسب لگ رہا. نہیں نہیں نہیں, میں نے آپ کو کہا کامیڈی نہیں, پلیز نو کامیڈی تو کامیڈی. نہیں بول رہا, نہیں سچی نہیں بات آپ بول یہ رہا ہوں. نہیں 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 نہیں, یہ کامیڈی چلا رہے ہیں نا آپ ساتھ میں. کامیڈی کیسے نہیں, جو بات ہے نہیں, یہ جو آپ اپنی ایکسپریشنز ڈال رہے ہیں اس کے اندر, یہاں پہ ایسے ایکسپریشنز نہیں ہیں جو کیا آپ ہے یہاں ڈال پہ رہے ایکسپریشن, یہاں پہ ایکسپریشن ہیں. نہیں آپ نہیں, سمجھائیں, آپ جو ڈال رہے ہیں وہ نہیں ہے کم سے کم. آپ سمجھائیں جی بھائی, یہ ایک بات پوری ہے جو پوری حدیث ایسے ہی سمجھائیں. نہیں نہیں نہیں, یہ جو ایک بات یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے, اس کے اندر یہ کوئی ڈرامہ تھوڑی چل رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو بتا رہے ہیں. اس میں یہ تھوڑی کہ آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اپنی فیلنگز ایکسپریشنز ڈالیں, تو نہیں ضروری تھوڑی ہے. آپ محمد صاحب کی جگہ اپنے پاؤں وہاں پہ رکھیں اور دیکھیں کہ ایک چیز آئی ہے. اب آپ کو نہیں پتا وہ جبرائیل ہے, اس نے آ کے نہیں بتایا میں جبرائیل ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی وہ ختیجہ کے پاس جائیں گے اسی حدیث میں, اور ختیجہ کو کہیں گے کہ میں تو ڈر گیا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کون آیا میرے پاس. ختیجہ آپ کو بتائے گی کہ یار وہ فرشتہ تھا, لیکن ابھی تک تو پتہ ہی نہیں انہیں. اب آپ خود سوچیں, آپ کے پاس ایک نان ہیومن ٹائپ کی کوئی چیز آتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نان ہیومن ٹائپ کی کوئی چیز آپ کو آ کے اس طریقے سے گلے لگا کے جھنجھوڑنا شروع کر دیتی ہے, آپ کی ہڈیوں میں سے سانس نکال دیتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ مچھلی کی طرح پھڑک نہیں رہے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ چلیں, وہ تو جو بھی آپ کو جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا وہ ہوا, وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اب آگے چلے نا, اس میں یہیں پہ کیوں اٹک گئے آپ؟ اچھا چلے آگے چلتے ہیں. انہوں نے اپنا زور ختم کیا, پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ کے مونڈوں کے گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہے تھے. صحیح, آپ ٹھیک ہے. نے کہا کہ جبرائیل نے تو محمد صاحب کو بتا دیا تھا میں جبرائیل ہوں. یہ تو کوئی بھی نہیں بتایا. اسی وجہ سے تو حدیث پڑھی تھی, آپ نے کہا جبرائیل نے بتا دیا تھا میں جبرائیل ہوں. میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا بتایا, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بتا دیا اور ہو سکتا ہے نہ بتایا. اس میں سر ہو سکتا ہے تو بات ہی نہیں کرتے سر, آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ نہیں بتایا, میں آپ نے نے کہا بھی نہیں آپ کو بتایا. نہیں, میں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی حدیث ہے بیسکلی. ٹھیک ہے نا, اچھا کوئی ایک ایسی حدیث بھی ہے جہاں پہ جبرائیل نے بتا دیا تھا, تو حدیثوں میں تکرار ہے بیسیکلی, آپ یہ کہہ رہے دیکھیں بات سنیں, یہ حدیث کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. ہیں. دس از ناٹ ریولیشن فرام گاڈ. نہیں محمد صاحب تو جو بھی ہاں بولتے ہیں وہ اللہ کی ریولیشن کے بغیر نہیں بولتے. نہیں ایسا نہیں ہے, اپنے پاس سے بول دیتے ہیں. ہاں, بات سنیے گا نا, دیکھیں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. وہ اس طرح کہ جو قرآن ہے وہ بیسکلی اللہ پاک نے ڈائریکٹ بھیجا ہے, اور وہ اس وقت ریکارڈ کیا گیا. یہ بعد میں ریکارڈ ہوئی ہیں بھائی چیزیں. اچھا There قرآن is کب a ریکارڈ ہوا؟ difference. قرآن کب ریکارڈ ہوا؟ قرآن اسی وقت ریکارڈ ہوتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ, جس طرح دکھائیے نازل ہو رہی تھی صورتیں. دکھائیے کیا دکھائیں؟ دکھائیں کہاں پہ ریکارڈ ہوا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کو وہ, اچھا میں حدیث میں آپ کو دکھا دوں گا, وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے حدیث, لیکن مطلب آپ یہ بات نہیں جانتے, آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ قرآن ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن بالکل ریکارڈ نہیں ہوا. اچھا تو پہلا جو قرآن کو پائل اپ اور ایک ساتھ کیا گیا وہ کب کیا گیا آپ بتائیں؟ جو حدیثوں میں آتا ہے وہ محمد صاحب کی وفات کے بعد کیا گیا. رائٹ 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 رائٹ. لیکن اللہ پاک نے قرآن کے اندر موجود ہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے. ٹھیک ہے نا, دکھا دیں کہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہو کہ میں نے قرآن کی ذمہ داری لی. اللہ تو نہیں ایسا کہتا. بھائی آپ مجھے ہاں, قرآن میں دکھا دیں کہ اللہ پاک نے لکھا ہو کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ بھی میں نوٹ کر لیتا ہوں. یہ سب آپ کو جتنی بھی بات یہ ہے, آپ نے میرے لفظ کے اوپر غور کیا. جی جی
ٹھیک ہے. کیا آپ نے یہ مجھے دکھانا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے. قرآن سے اللہ نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے. مطلب قرآن سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا لیتے ہیں آپ؟ قرآن ورڈ قرآن کے اندر قرآن کا ورڈ کئی دفعہ آیا, 9 دفعہ تو مجھے یاد ہے آیا, اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہاں پہ قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ میں اچھا آپ تو کو یقین دہانی کہہ رہا ہوں. اچھا وہاں پہ کیا کیا الفاظ ہیں آپ بتائیں. میں اب یہ آپ ڈھونڈے نا, کوئی اے بی سی ڈی آپ بھی تو کریں نا, میں نے تو بڑی دفعہ اچھا دکھایا اپنی ٹھیک ہے, سٹریمز میں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو تو گیا. اس تو کی اب میرے ساتھ اس قسم کی گیم نہیں ڈالیں. یہ حدیث ہے اور جی صحیح بخاری کی حدیث ہے. جی واپس جی آتے ہیں, میں آپ کو دوسری تو حدیث بھی دکھا دوں بھائی گا, میں صحیح آپ کو بخاری. سیرت النبی بھی دکھا دوں گا, میں آپ کو سب دکھا دوں گا کہ ہاں ہاں محمد کو جبرائیل نے ہرگز نہیں بتایا تھا کہ میں جبرائیل ہوں. اوکے اوکے آپ اسکالر ٹھیک ہے. نہیں ہیں, آپ اے کون بی میں؟ سی ٹی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں آپ کے اسکالر کی کہانی سناتا ہوں میں آپ کو. اسکالر آپ کے کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیے, یہ آپ کا اسکالر کہتا ہے. ابن فاروق آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے امریکہ میں, کہیں پہ کھڑا ہو کے تو یہ اس طریقے سے لوگوں سے گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے. پاکستانی چینلوں پہ بھی آیا ہے. اگلے پورا 1 مہینہ میں اس کی بینڈ میں جانے لگا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی بینڈ میں جاتے ہوئے یہ آپ لوگوں کی بینڈ میں جائے گا. تو اس کو سنیں سر, یہ کیا کہہ رہا ہے. Muhammad very interested in, like, he was interacting with Gabriel in the cave. There you I go. heard when he came out of the cave, he wasn't sure whether it was Gabriel or whether it was a demon. تو بیسیکلی یہ ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ یار, تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیا جانتے ہو محمد کے بارے میں. اس نے کہا جی میں محمد کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ غار ہرا میں گیا, وہاں پہ اسے کوئی اینجل ملا, لیکن محمد کو نہیں پتا تھا کہ یہ اینجل ہے یا ڈیمن ہے. ٹھیک صحیح ہے. ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اینجل ہے یا ڈیمن ہے. آگے دیکھتے ہیں. And then his wife and his cousin told him, oh no, that was Gabriel. تو اس کی بیوی اور اس کے کزن نے محمد کو بتایا کہ یہ تو فرشتہ تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کا اسکالر کیا جواب دیتا ہے. Nice. Yeah, so that's the thing. I mean, if you have never been revealed to a message, you don't know what's going on, right? تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کبھی بھی پہلے کوئی میسج نہ ملا ہو تو تمہیں نہیں پتا لگ سکتا کہ کیا ہو رہا تھا. تو بھائی وہ جو جبرائیل آیا تھا اس کو بتانا چاہیے تھا. سب سے پہلی بات اسے کیا کہنی چاہیے تھی, میں ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. جبرائیل کا سٹارٹنگ میسج ہی ہونا چاہیے تھا. جبرائیل نے ایسا نہیں کیا, اس نے تو آ کے سکویزنگ کرنا شروع کر دی محمد صاحب کی. ٹھیک ہے. ابن فاروق اور کیا بتا رہے ہیں. So, you know, he was concerned. Maybe I'm losing my mind. تو کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب جو ہیں وہ کنسرن ہو گئے کہ شاید میں پاگل واگل ہو رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے ابن فاروق کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے اسکالر ہیں. انہوں نے پاکستان میں اسلام آباد یونیورسٹی سے علم الحدیث کے اوپر ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی ہے. اوکے یہ وہ آپ بھائی ہیں. آگے چلتے ہیں. But then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah put around him those people that will console him, like his wife Khadija. And then تو when اللہ میاں نے پروفٹ محمد کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ رکھ دیے تھے جو ان کو کنسول کریں, ان کو کنسول کریں, ٹھیک ہے, جن میں خدیجہ بھی ہیں. Gabriel started coming more often, he told them, I'm Gabriel, I'm bringing. جب جبرائیل مور آفن آنا شروع ہوئے, متواتر آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں. بھائی اب تو میری بیگم نے بتا دیا تو جبرائیل ہے, اب تو میری بیگم کے کزن نے بتا دیا تو جبرائیل ہے. اب شاید تو نے سن لیا ہو کہ میری بیگم اور میرے کزن نے بتا دیا تو جبرائیل ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈیمن ہی ہو. بعد میں جبرائیل ہو گیا. جبرائیل جب اس نے نام سن لیا کسی اور سے کہ میں جبرائیل ہوں, اس کے بعد اگر کوئی جبرائیل بن جائے, میں نے نام سن لیا یار میرا نام اس نے جبرائیل دیا, اب میں جبرائیل کے نام سے آؤں گا, کون ثابت ہے کر سکتا ہے کہ وہ جبرائیل جو ہے وہ اصلی جبرائیل نہیں. اوکے اوکے, جبرائیل کا کام کیا تھا اس ٹائم؟ محمد صاحب کو سکویز کرنا, نو لیمنیٹ نو نکالنا. نو 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 بیسکلی وہ اللہ پاک کے میسج لے کر آتے تھے, ٹھیک ہے, قرآن پاک کو لے کر آتے تھے, یا کوئی بھی کوئی بہت زیادہ کوئی بھی بات ہوتی تھی. بیسکلی جو نبی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی نگہداشت میں ہوتا ہے. نبی جو جی جی نگہداشت میں ہوتا ہے. ہاں, نگہداشت مینس اللہ پاک کی امبریلا کے نیچے ہوتا ہے, آپ اس کو اس طرح کہہ لیں.
اچھا امبریلا اللہ پاک کی امبریلا کے نیچے تھا پھر بھی 2 دانت ٹوٹ گئے. ارے یار ہاں؟ کیسی امبریلا اللہ پاک کی, پھر بھی اچھا 2 اچھا دانت تو توڑوا لیے انہوں نے. ایک منٹ تو پھر تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کروسیفائڈ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ بالکل, وہ چلے تو کبھی بتائیں. بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ نگہداشت میں تھے, یہ تو آپ نے بولا نا, نہیں یہ تو نہیں آپ نہیں کا کانسیپٹ ہے, اچھا ہمارا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں. اچھا 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 نہیں تو اچھا اس کا مطلب ہوا کہ وہ پروفٹ جو ہے وہ آپ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر مانتے ہیں نا؟ یار مانتے ہیں دیکھو کہ نہیں؟ ہاں پٹھی بات مانتے ہیں کر کہ رہے ہو نا, نہیں؟ اصل بات بولو نا, ہاں اصل آپ بات مانتے بولو, ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آگے بات بولنا. اچھا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جو جتنے بھی نبی ہوتے ہیں, صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں, سارے نبی, اور نبی کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے جس کو عام فہم میں اگر آپ ٹیکنیکلی طور پہ بولیں کہ وہ غلطی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے, وہ بیسیکلی قوم کی رہنمائی کے لیے, قوم کی تربیت کے لیے ہوتا ہے میرے بھائی بھائی. امبریلا ٹوٹ گئی نا, ہاں امبریلا ٹوٹ گئی, جو اس وہ میں ٹوٹ امبریلا کیوں کے گئی؟ اندر تھے وہ امبریلا نہیں نہیں ٹوٹ گئی, دانت نہیں ٹوٹ کیوں گئے. ٹوٹ گئی؟ کیسے ابھی آپ ٹوٹ نے, گئی؟ اچھا دیکھیں نہ میں اس سے بتاتا کیا ہوں, ابھی یار سن نا, سن میرا بچہ ہے, ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کی نگہداشت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کی حفاظت کروں گا, کوئی کمینہ کتا آ کے اسے مارنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کمینے کتے کی ایک کر دوں گا, بجا کے رکھ دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن بیسیکلی میں اسے مار نہیں کھانے دوں گا اگر میں وہاں پہ موجود ہوں. تو اگر میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگ آ کے اسے مار لیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد صاحب اللہ میاں کی امبریلا کے نیچے تھے, اللہ میاں کی نگہداشت میں تھے, تو جب محمد صاحب کے دانت ٹوٹے اس وقت اللہ میاں کی امبریلا ٹوٹ گئی تھی یا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ نہ یہ تو دیکھو, آپ اس کانسیپٹ سے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اگر ان کے دانت شہید ہوئے دندان مبارک تو اللہ پاک کی امبریلا ٹوٹ گئی؟ وائے آپ نے بتایا نا امبریلا میں تھے, میں تو مانتا بھی نہیں بھائی ہوں. تو ہاں, تو میں آپ سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے انٹرپریٹیشن نکالی ہے نا کہ اگر ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو وہ امبریلا ٹوٹ گئی. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ پاک کے ہونے سے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک سب کو مسلمان بنا دے, سب کو کرسچن بنا دے؟ اچھا اب بنا کے کوئی دکھاتے قتل نا نہ ہو. اللہ میاں, کیوں جہنم اتنی بڑی کیوں رکھی ہوئی ہے سب کو جہنم میں ڈالنے کے لیے, اور جی اس لیے کرسچنز کو رکھیے تاکہ ہاں اس لیے رکھیے کہ اگر آپ کے فرض کریں آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر دے اور اس دنیا میں اس کا جو ہے قتل انصاف کی نہ بات ملے نہیں تو ہو پھر رہی, کیا ہوگا قتل آپ کی کے بات ساتھ؟ نہیں تو ہو پھر رہی, قتل کی بات نہیں, نہیں ہو رہی یہاں پہ. ابھی آپ نے میں کہا کہ مثال دے رہا ہوں بھائی, کرسچنز کو ڈالنا ہے, جہنم کس کرسچن کے کیوں لیے ہے ڈالنا ہے؟ جی؟ میں نے ایک ہندو ہے, اس نے کبھی قتل نہیں کیا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا. لیکن اس نے کبھی قتل نہیں کیا, ابھی آپ نے کہا قتل کرنے پہ جہنم میں جا رہے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ مختلف چیزوں پہ ہے جہنم. اچھا نہیں, ابھی بتائیں کہ اچھا مجھے ایک ہندو بات ہے, بتائیں, ایک ہندو ہاں ہے, اس نے کبھی قتل ہاں نہیں کیا, ہاں ٹھیک ہے, وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے جائے گا میرے بھائی کیونکہ سب سے پہلے انسان کے لیے اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ وننس آف گاڈ ہے. اوکے, ایک کرسچن ہے, اس نے کبھی قتل نہیں کیا, کبھی چوری نہیں کی, کبھی ریپ نہیں کیا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہ شرک کرتا ہے. اچھا, تو ایک یہودی ہے, اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. اچھا, ایک ایتھیس ہے, وہ تو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا, تو شرک کرتا ہی نہیں, تو خدا کو ہی نہیں مانتا. اب ہاں ایتھیس ہے, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا, ساری اللہ پاک کی قدرت ہونے کے بعد ہی نہیں مانتا وہ. اچھا, تو ایک ایگنوسٹک ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے, مجھے نہیں پتا کون سا خدا ہے, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے ایک ایگنوسٹک ہے نا, آپ مجھے بتاؤ وہ تو کہتا ہے آج کوئی آپ خدا ہے, وہ تو کہتا ہے وہ کوئی کہتا خدا ہے. ہاں جب خدا ہے تو خدا نے خدا کے طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے میرے بھائی. لیکن وہ بڑے پپو طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, نہیں کیسے گزار رہا ہے؟ وہ قتل نہیں کر رہا, وہ چوری نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ بتا تو رہا ہوں میں آپ کو, وہ اس کو زندگی کا اللہ پاک نے ایک طریقہ کار بتایا ہے ہر چیز کے لیے کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے. ایک آدمی ہے, ایک جو آپ بول رہے ہیں وہ مطلب وہ بالکل پاک ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا. نہیں, وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا, وہ کسی کو مار نہیں رہا, کسی کو قتل نہیں کر رہا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا, بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا. ہاں, تو اللہ کو اللہ کی خوبیوں کے ساتھ جاننا ہے, اور اللہ کو
جو اللہ نے چیزیں بتائی ہیں, جو اللہ پاک نے اپنی انسان میں دیکھیں نا, کوئی بھی چیز آپ لیتے ہو خریدتے ہو, انسٹرکشن میول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کو استعمال کرنے کی؟ تو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے, آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ سالویشن ہوگی آپ کی, ادروائز نہیں ہوگی. سمپل از دیٹ. سیلویشن کا لفظ ہے قرآن کے اندر کہیں پہ؟ او ہو, سالویشن کا لفظ اب یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, اب میں اتنا وہ نہیں ہوں. قرآن میں تو سیلویشن ہے ہی نہیں. قرآن کی بھائی سورہ مریم کی آیت نمبر 71-72 میں اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میں پہلے جہنم میں نہیں ڈالوں گا, اس کے بعد نکالوں گا اس میں سے. ایوری ون ول گو ٹو ہیل. قرآن میں تو سیلویشن ہے ہی نہیں. اچھا, یہ آپ نے یہ بھی میں کون سی آیت بتائیے آپ نے؟ سورہ مریم آیت نمبر 71-72, اللہ ول پٹ ایوری ون ان ہیل. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر. میں مجھے نہیں پورا آگے پیچھے پڑھے نا, دیکھیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نکالے گا نا ان میں سے. ہاں, پھر اللہ ان میں سے نکالے گا کچھ لوگوں کو. کس کو نکالے گا؟ جنہوں نے نیک کام کیے ہیں. تو لیکن ہر کوئی تو پہلے جہنم میں جا رہا ہے. نہیں یہ میں نے آج تک نہیں سنا بھائی, یہ آپ نے بتایا مجھے. میں اس کو یہ دیکھیں نا, اب میں یہ اگر کوئی نہ میں حافظ ہوں نہ میں عالم ہوں, ٹھیک ہے, میں تو ایک عام سا بندہ ہوں بھائی. جتنی میری نالج ہے اس کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں اب آپ نے یہ مجھے بتائیے کہ ہر آدمی کو پہلے جہنم, یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے, ٹھیک ہے. ریئلی؟ ہاں, تو سر آپ کو دکھا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی کون سی ٹینشن ہے سر؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو دکھانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھیں سر, ہم تو بیٹھے اسی لیے ہیں آپ کو علم و دانائی دینے کے لیے, شاید آپ کو پتہ لگ جائے. نہیں جی, یہ دیکھیں, یہ جناب اللہ کیا کہتا ہے, اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس پہ وار نہ ہو سکے. آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. And there is none of you except he will come to it. This is upon your Lord an inevitable decree. ایک ایسی ڈکری جو ہلا نہیں سکتے آپ. طالب صاحب آگے پھر اللہ یہ کہتا ہے, then we will save those who feared Allah and leave the wrongdoers within it on their knees. اور پھر ہم بچا لیں گے انہوں نے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل. تو اللہ یہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر کسی کو جہنم میں ڈالنا. اس کے بعد جس کو دل کرے گا نکال لوں گا. تو ایون تو ہر مسلمان بھی جہنم میں سڑے گا پہلے. دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں. دکھاؤ. پہلے آپ کی گڈ ڈیڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پھر اللہ پاک کی جو ہے اللہ پاک نے اپنے, جب تک اللہ پاک کا آپ کے اوپر رحمت نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں جائیں گے. کیونکہ آپ اگر اللہ پاک آپ کے ڈیڈز کو جو ہے وہ اگر تولنا بھی شروع کر دیں تو آپ کی کچھ خرابیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کی ڈیڈز کو بالکل زیرو کر دیں. تو اللہ پاک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ پاک از دا جج, وہ ان کی مرضی ہے وہ آپ کی. لیکن اس کے لیے فارمولا یہی رکھے کہ آپ نے اچھی ڈیڈ زیادہ کرنی ہے, آپ نے لوگوں کا خیال کرنا ہے, جو جس طرح اللہ پاک نے بتائی ہے زندگی اس طرح گزارنی ہے. کیا کہتے ہیں, لوگوں کو آپ نے خدمت کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو اللہ پاک جب آپ کی دیکھیں نا, ایک آدمی کی ایک, یہ تو عام سی بات ہے, ایک آدمی آپ کے سامنے اچھے اخلاق والا ہے اور ایک آدمی بدتمیز ہے, تو آپ کس کو لائک کریں گے؟ آپ اسی کو لائک کریں گے جس کا, جو آپ کو عزت دے رہا ہے, جو آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں اخلاق سے پیش آ رہا ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ یہ فائنل جو ججمنٹ ہوگی وہ اللہ کی ہوگی. ایون آپ کے گڈ ڈیڈز بھی ہوں تب بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے. جب تک اللہ پاک کی رحمت آپ پہ نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں جائیں گے. یہ بات ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت یا برکت یا جو کچھ بھی ہے وہ تو بعد میں ہے نا. پہلے آپ جہنم میں سڑیں گے, نمبر ایک. نمبر دوسری بات, آپ نے بات کی تھی سیلویشن کی, تو سیلویشن تو یہاں پہ گئی بھاڑ میں. سیلویشن تو یہاں پہ بھاڑ میں چلی گئی. کیوں بھاڑ میں چلی گئی؟ کیونکہ دیکھیں سیلویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہنم میں سڑنا نہ پڑے, لیکن یہاں پہ تو جہنم میں سڑنا پڑا. نہیں, اس میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نا وہ لفظ کہاں لکھا ہے کہ ایوری ون ول گو ٹو ہیل. کہاں لکھا ہے؟ یہی تو لکھا ہے, ایوری ون ول گو ان ٹو اٹ. یہ کیا ہے؟ پھر اللہ بچا لے گا جس کو چاہے گا. کون سی تفسیر کھولوں اس کے لیے؟ آپ تو سمجھ نہیں سک رہے الفاظ کو. اللہ کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت پڑے گی نا. کس کی کھولوں؟ طبری کی کھولوں, قرطبی کی کھولوں, ابن کثیر کی کھولوں, نہیں, سیوطی کی کھولوں, کس کی کھولوں؟ ڈاکٹر اسرار کی ہی کھول لیں.
ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ آج کل کے نامعلوم انسان جن کی وفات ہوگی، جن کو آدھے سے زیادہ دنیا مانتی نہیں ہے. نہیں تو آپ سر آپ مجھے یہ سارے لوگ آج کل کے ماڈرن اسکالرز میں اچھا بھی جاتے مودودی ہیں. کی بول رہے ہیں، مودودی کی بول رہے ہیں. یہ سارے مجھے بتائیں گے، یہ سارے کے سارے آپ لوگ یہ ماڈرن اسکالرز پہ جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھائیں گے. کیوں یہ تو آپ کی چوائس ہے. نہیں چوائس تو نہیں ہے، یہ چوائس تو کیوں؟ آپ نے بنا لی نا. ہاں تو میری مجھے چوائس ہے بتائیں نا. کہ یہ نہیں چوائس نہیں ہے. آپ کے ماڈرن اسکالرز اگر کوئی ایسی چیز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی چیز سے ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ اس پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کے ارلی اسکالرز، ایک سیکنڈ میں سوال پورا کر لیں دیں، لیکن آپ کے ارلی اسکالرز جو ہیں، جو کہ اصل میں تمام چیزوں کی حدیثوں کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں یہ میری مرضی ہے، میں جس کو مانوں. دیکھیں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسکالر کو بولیں کہ بھائی یہ اس کا جو ہے ترجمہ یا اس کا جو تفسیر ہے مجھے پسند ہے. ضروری نہیں ہے، میری چوائس ہے نا. بہت ساری اس کے اندر کیا کہتے ہیں آپ کے پاس ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی سا بھی چن لیں. تو میں اس کو پسند کروں گا جو مجھے سمجھ میں آئے گا، جس کی آسان سمجھ میں آئے گا کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کون اپنا لفظ استعمال کر رہا ہے اور کون احادیث کے ریفرنس لے کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ مودودی صاحب کو نکال لیں نا. اپنے الفاظ جو ہوتے ہیں نا سر، وہ تو ہوتے ہیں صرف اور صرف انسانوں کے. سو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انسانی الفاظات کو آپ ترجیح دیں گے محمد صاحب کے الفاظات کے اوپر؟ نہ ایسا نہیں ہے. دیکھو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھو قرآن کو پہلی بات تو یہ ہے، اس کے لیے اس کی عربی کی جو آپ ڈیپتھ ہے نا، وہ ہر کوئی اپنے حساب سے سمجھتا ہے جو ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر ایک نے تھوڑا بہت. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد تو عربی بھی نہیں جانتے تھے، عرب تھے ہی نہیں. یہ دیکھیں سر، ابن کثیر لکھتے ہیں جہنم میں دخول یا ورور، ٹھیک ہے، جہنم میں دخول ہوگا یا نہیں ہوگا. مسند امام احمد بن حنبل کے قریب ایک حدیث ہے جس میں ورر اس آیت کا ذکر ہے. اس بارے میں اختلاف ہوا، کوئی کہتا تھا مومن اس میں داخل نہ ہوگا، کوئی کہتا تھا داخل ہوں گے لیکن پھر یہ سبب اپنے تقوی کے نجات پا لیں گے. میں نے جابر سے مل کر اس بات کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وار تو سب ہی ہوں گے، اور روایات میں یہ بھی ہے داخل تو سب ہی ہوں گے، ہر ایک نیک بھی اور ہر ایک بد بھی، لیکن مومنوں پہ وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے گی جیسے ابراہیم خلیل اللہ پر تھی، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک کی شکایت خود کرنے لگیں گے. یعنی اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ انہیں انٹارکٹیکا کی سردی لگنی شروع ہو جائے گی. پھر ان متقی لوگوں کا وہاں سے چھٹکارا ہو جائے گا. خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے کہیں گے اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ ہر ایک جہنم پر وار ہونے والا ہے اور ہمارا وار تو ہوا ہی نہیں. ان سے فرمایا جائے گا تم وہیں سے تو گزر کے آ رہے ہو، لیکن اس وقت آگ ٹھنڈی تھی، تم لوگوں کو انٹارکٹیکا فیل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن روا ایک بار اپنی بیوی صاحبہ کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، رونے لگے. آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی رونے لگی تو آپ نے ان سے فرمایا کیوں روئی؟ انہوں نے جواب دیا آپ کو روتا دیکھ کر. آپ نے فرمایا مجھے تو یہ آیات جو میں نے پڑھی 1971-72 یاد آ گئی اور رونا آ گیا. مجھے کیا معلوم تھا میں نجات پاؤں گا یا نہیں. اس وقت آپ بیمار تھے. ابو مسیرہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو رونے لگتے تھے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا تھا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. سر دیکھیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص محمد صاحب کے قریب پیدا ہوئے اور جو شخص احادیث مبارکہ کی روشنی سے اور صحابہ اکرام کی روشنی سے ان کی دی ہوئی باتوں سے ان آیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں ایک شخص کی اپنی تمہید کو ایکسپٹ کروں؟ چلیں اگر آپ کی اس بات کو بھی لے لیتے ہیں، فرض کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو آپ کی بات خود کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو جہنم ہی نہیں ہے مومن کے لیے. چلے ایسا کریں کہ 2 گھنٹے ذرا مجھے انٹارکٹیکا میں بغیر سوٹ کے کھڑے ہو کے دکھائیں نا، انٹارکٹیکا سوٹ کے. میں تو کہتا ہوں جہنم کو اگر صحیح زمانوں میں جہنم بنانا تو وہاں پہ آگ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ برف ہونی چاہیے تھی. برف میں جب فروسٹ بائٹ ہوئی دیکھی ہے کسی بندے کی؟ اور مر آگ میں کے جلا ہوا جیتا دیکھا ہے ہے اور آپ نے؟ جی کے مرتا ہے اور مر کے جیتا ہے. اور آگ میں دیکھا ہے آپ نے جو آگ جلا میں تو ہوا ایک ہوتا ہے؟ آگ میں جو جلا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ منٹ میں پھڑک جاتا ہے. جب کبھی فروسٹ بائٹ کر کے دکھائیں مجھے، بتائیں پھر آپ.
ओ भाई, हाँ आग, जी। जहन्नुमी के लिए आग से जलना और फिर बार बार जलना, आपकी हम्म स्किन दोबारा आएगी और फिर दोबारा जलेंगे आप, हम्म किधर हैं आप? तो इसी तरह फ्रॉस्ट बाइट भी तो ऐसे ही होगी ना तो इस यार ये वक्त। तो अल्लाह देखिए पाक की मर्जी है ना, देखिए आपके लोगों कहने से को, थोड़ी होगा ये काम। यार अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं ना कि मैं तो हाँ, हर किसी को जहन्नम में डालूंगा। ओ भाई, तो ये अगर मान भी डालेगा अल्लाह लेते के हैं नहीं डालेगा ये बताएं, तो, अल्लाह जहन्नम में भाई डालेगा कि अगर नहीं फर्ज डालेगा? करें आपकी ये बात मान भी ली, तो वो मोमिन के लिए तो वो ठंडी है आग, बात सर ही वो खत्म हो गई यहाँ तो पे। बर्फ है सर, वो इतनी ठंडी है, अभी आपने पढ़ा, इतनी ठंडी है कि वो ठंड से फड़क रहे होंगे, फिर अल्लाह भी निकाल लेगा। सजा फिर भी दे रहा है, चाहे गर्मी की सजा दे चाहे सर्दी की दे, सजा दे रहा है अल्लाह मियाँ। नहीं तो फ्रॉस्ट बाइट की और इसकी आपने वो जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं वो इसमें इसमें तो नहीं आया। सर आया है ना। हाँ बताए ना, टेम्परेचर आप जो बता आया रहे ना, हैं। आया ना। अब हाँ, बेसिकली देखिए यहाँ पे तो बड़ी मजेदार मजेदार बातें लिखी हुई हैं। वो पुलिस रात से भी गुजर रहे हैं, वहां से गिर भी रहे हैं, पुलिस रात से स्लिपरी भी है, ब्लेड से ज्यादा ताकतवर भी है। ठीक है, एक क्या क्या आ रहा है यार यहाँ पे, मेरा मतलब है क्या गेम तो चल रही है एडम यहाँ भाई पे। मसला ये है कि आप इस दुनिया में जो मजे ले रहे हो ना, ये तो सब आपको हम्म, पता चल जाना है वहां जाके। अच्छा ठीक है, हाँ, ये तो सब ये देखे पता जरा, चलेगा आपको कि ये बातें सच हैं कि झूठ हैं। ल- ये देखे जरा यहाँ पे जो आप जैसे लोग हैं उनका क्या होगा। पुलिस रात में जाने का परहेजगार तो पाक हो जाएंगे, हाँ काफिर गुनहगार अपने अमाल के मुताबिक निजात पाएंगे। जैसा के अमल हो इतनी ही देर वहां लग जाएगी, जैसे आपके अमल हो इतनी ही देर वहां लग जाएगी, ये हजूर पाक ने फरमाया बाय द वे। ठीक हम्म, है, फिर निजात याफ्ता अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की सिफारिश करेंगे, मलाइका शिफायत करेंगे, अंबिया भी शिफायत करेंगे। फिर बहुत से लोग तो जहन्नम में इस हालत से निकलेंगे कि आग इन्हें खा चुकी होगी, मगर चेहरे की सजदा की जगह बची होगी। यानी कि अल्लाह मियाँ को सजदा करने वाले लोग हजूर पाक की हदीस के मुताबिक जहन्नम में सड़ रहे होंगे, उनकी मांस बोटियां पिघल रही होंगी, और फिर सिर्फ जो सजदा करने की जगह है वो बाकी रहेगी। फिर अपने बाकी ईमान के हिसाब से दोजख से निकाले जाएंगे। जिनके दिलों में बकदर दीनार के ईमान होगा अव्वल निकाले जाएंगे, फिर इससे कम वाले, यहां तक के राई के दाने के बराबर ईमान वाले, फिर इससे कम वाले, और फिर अल्लाह भी कमी वाले फिर वगैरह पूरी कर देगा, और वगैरह 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 वगैरह। अब मुझे ये बताइए कि आप जैसे लोग जो कि काफी गुनाह शुना करते हैं, वो जी जी। जहन्नम में गुनाह आपके सर पे मेहराब है? नहीं नहीं, वो ये मेहराब होना कोई वो नहीं है, निशानी नहीं है मेरे भाई। अच्छा मेहराब नहीं है, तो नहीं, सिर्फ सजदे करने वाली जगह जहाँ पे मेहराब शराब बना होता है वो बचेगा, या जिसने खाली सजदा किया वो भी बच जाएगा? सजदा अल्लाह को किया हो हाँ तो बच जाएगा ना, जी, इसके सजदा करने वाली मुताबिक जगह भी। बच जाएगी ना, सजदा करने वाली जी जगह बच जाएगी ना। जी जी ठीक है ना, सिर्फ सजदा करने वाली जगह बचेगी। बाकी जी आपके हाथ पांव स्किन, जो भी आप मुझे डरा रहे थे स्किन जी से जी। कि स्किन हाँ, जलेगी, वो तो सर आपकी भी सड़नी है कमाल किस्म से। या आप बोलते हैं कि आपने कभी जिंदगी में गुनाह ही नहीं किए? नहीं नहीं, देखें बात ये है, मैंने आपको ये तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है ना, देखो बात, हम्म देखो इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी। हम्म एक तो आपके अमाल हैं, और फिर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह पाक के पास ये अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है कि हम्म वो जिस बंदे ने जिंदगी में एक अमल ऐसा किया हो जो अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, ठीक है। तो अभी तो और अल्लाह भी कुछ और बता रहे हैं ना, इस लेवल पे है ना। एक बंदा है जी वो जी, दुनिया में भी गुनाह शुना कर रहा है, हाँ हाँ, ठीक है, और जी, आखिरत में भी, आखिरत में उसको, और लेकिन अल्लाह को मानता है, सजदे हाँ करता है, हाँ, नमाजें पढ़ता है, जी जी, उसको जहन्नम में डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा? इस हदीस बिल्कुल हदीस बिल्कुल मुबारक के मुताबिक बिल्कुल डाला जा रहा है, बिल्कुल डाला डाला जा जा रहा रहा है, वो है। सड़ जी भी जी, रहा है। बिल्कुल। सेल्वेशन कहाँ गई? नहीं तो साल्वेशन इसमें नहीं है ना, इसलिए कि नहीं है कि भाई ये उन्हीं को डाला जाएगा जिनके गुनाह ज्यादा होंगे, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं, सवाब जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो कम होंगे। सर सिंपल सी बात है, सर इसमें देखिए क्या। देखिए 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 देखिए, आप जी, मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी सेल्वेशन नहीं मिलने लगी, वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे जहन्नम में सड़ के। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, इसमें कौन दो इख्तलाफ अरे करेगा। एक सेकंड, ये इस्माइल को ऐड किया था लेकिन इनके पास शोर बहुत है, छोड़ें कोई बात हम्म नहीं, बाद में ऐड करेंगे। तो हम्म, ये भी एक मोमिन भाई है आपकी तरह। मैंने कहा जी चले जी आपके साथ एक और साथी हो जाए, शायद दो मिलके मुझे समझा सके सेल्वेशन, क्योंकि सेल्वेशन का वर्ड आपने बोला था। जी जी जी। सेल्वेशन इस चीज को कहते हैं कि आपके गुनाह माफ कर दिए जाएं, लेकिन यहाँ पे तो सेल्वेशन है ही नहीं। देखो मैंने आपको वही, मेरे भाई मैं आपको बात समझा रहा हूं। मैंने आपको अल्लाह की रहमत का वर्ड जो इस्तेमाल किया वो क्यों किया है, क्योंकि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों पे गालिब है। लेकिन गालिब नहीं है ना, जब आप जहन्नम में सजा पा गए तो गालिब नहीं हुई ना, फिर तो नहीं ये, मगलूब हो गई। फिर नहीं तो नहीं नहीं नहीं, आपने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया है।
نہیں, میں نے آپ کو کیا کہا, آپ کے گناہ بھی ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں, آپ نے اچھے کام بھی کیے ہیں. سر دیکھیں, رائٹ, آپ کو سیلویشن کے لفظی مطلب ہی نہیں پتا, اگر تو میں کیا کر سکتا ہوں. واٹ از سیلویشن؟ اچھا سیلویشن salvation مین دیٹ یو آر forgiven and for someone else and someone else actually ordained for you a salvation. کسی نے آپ کے لیے سیلویشن خرید دی ہے, اب آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا نہیں ملنی, آپ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ سیلویشن نہیں ہے, آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اب سیلویشن کو آپ ڈال ہی نہیں سکتے اسلام میں, اسلام کے لیے کوئی سیلویشن نہیں ہے. اچھا سنیں, اس کی بات یہ ہے, میں نے آپ کو کیا بولا کہ دیکھیں اللہ پاک کے پاس فائنل اتھارٹی ہے. ایک بندہ گیا آن دا ڈے آف ججمنٹ ان فرنٹ آف اللہ, ٹھیک ہے بھائی, وہ اب اللہ پاک نے اس کے دونوں دیکھے, اس کے گناہ بھی دیکھے, اس کے جو ہے کہ کہتے ہیں ثواب والے کام جو اچھے کام کیے وہ بھی دیکھیں. اب لیٹ سے کہ اس میں کچھ ایسے کام تھے جو اللہ پاک کو بہت پسند آ گئے, تو اللہ پاک نے بولا نو, ہی از گوئنگ ٹو پیراڈائز, ختم بات, فنش. تو یہ آپ کی سیلویشن نہیں ہوئی. ہاں, کہاں پہ پیراڈائز؟ ہی از گوئنگ ٹو پیراڈائز. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پیراڈائز, ہی از گونا برن ان ہیل. نو برن ان ہیل تو آپ نے ابھی خود ہی بتایا, برن تو ہو ہی نہیں رہا, ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ دوسری حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں کافر اپنے گناہوں کے مطابق نجات پائیں گے, جیسے عمل ہوں گے اتنی دیر وہاں لگ جائے گی, پھر نجات یافتہ ہوں گے, دوسرے مسلمان بھائیوں کی سفارش کریں گے, ملائکہ سفارش کریں گے, انبیاء بھی سفارش کریں گے. بہت سارے لوگ تو جہنم میں اس حالت سے نکلیں گے انہیں آگ کھا چکی ہوگی مگر چہرے کی جگہ بچی ہوگی. یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے جہاں سجدہ کر رہا ہے اللہ میاں کو؟ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں تو آپ کو کہا ہے نا کہ جو جن کے اعمال جو خراب ہوں گے زیادہ وہ تو جائیں گے جہنم میں. بھائی اس سے کون زیادہ انکار کم کر کی رہا ہے؟ بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. سلویشن کہاں ہے؟ مجھے سلویشن دکھائیں. بھائی اوپر پڑھیں, ابھی آپ نے خود بتایا ہے, اس سر سے وہ اوپر تو پڑھیں. کرم ہے نا, وہ تو کرم ہے نا, جس کے کرم زیادہ ہوں گے اچھے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. حالانکہ یہ آیت اس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے, لیکن چلے پھر بھی کوئی بات نہیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں فار دی سیک آف ڈسکشن. اگر آپ کے کرم اچھے والے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر سیلویشن نہیں ہے, پھر تو وہ آپ کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے اچھے کرم کیے تھے. سیلویشن ہمیشہ گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. سیلویشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرم کیے ہیں. دیکھیں آپ انڈین ہے پاکستانی ہے؟ میں ورڈ ہندی کا یوز کر رہا ہوں. میں پاکستانی ہوں. پاکستانی, اوکے سوری, میں کرم کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, سوری. اعمال اگر ہم یوز کریں, اعمال اگر آپ نے اچھے اعمال زیادہ اکٹھے کر لیے ہیں, میں آپ کی لیول کے اوپر بات کرتا ہوں, اگر آپ نے اچھے اعمال زیادہ اکٹھے کر لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت میں جا رہے ہیں, تو ونس اگین یہ سیلویشن نہیں ہے. نہیں, آپ کے سیلویشن ہے نا, اعمال کا ہے. صبر کریں, مجھے جواب پورا دیں. آپ کے اعمال کا اس وقت پلڑا بھاری ہو چکا ہے. میزان میں آپ کا اعمال والی سائڈ جو ہے وہ نیچی ہے, رائٹ ہینڈ کا پلڑا بھاری ہے. اوکے ناؤ, اگر اللہ میاں پلڑا بھاری ہونے پہ آپ کو کسی کا بھیج رہا ہے تو وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے بھیج رہا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی سیلویشن آف گاڈ. ناؤ سیکنڈ پوائنٹ, اگر آپ کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو نامہ اعمال آپ کے بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, اب آپ جہنم میں سڑ رہے ہیں, اور آپ جہنم میں سڑ کے اپنے اعمال کے جو گناہ ہیں ان کو وہاں سے ریموو کروا رہے ہیں. کیوں؟ سڑ کے, پنشمنٹ لے کے. دونوں چیزوں میں سیلویشن نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ مکمل کر لیا آپ نے بات؟ جی سر. اچھا ایڈم بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, تو جو شفاعت ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ یس آف کورس, یس الحمدللہ. اذان کے بعد کی دعا پڑھیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ٹرانسلیشن بتائیں. اب یہ پوری ٹرانسلیشن میرے کو ایگزیکٹ تھوڑی پتہ ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, اے میرے رب جس نے جو اس اذان کے مالک اور اس اذان کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے مالک, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے. بالکل. مجھے یہ بتائیے, آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ شفاعت کرے گا. آپ تمام مومن روز 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ میاں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں
محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما دے تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے. اگر آپ کو یقین ہو, اگر محمد صاحب کو یہ بات کا یقین ہوتا وہ آپ سے کبھی یہ دعائیں نہ منگواتے. بھائی اگر انہیں یقین ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے, تو آپ روز یہ والی دعائیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں 5 مرتبہ؟ او بھائی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے میرے بھائی. تو محمد کی تقدیر خراب ہے, اس نے شفاعت نہیں نہ کرنی. آپ لوگ دعائیں کر کر کے تقدیر سیدھی کر رہے ہیں تاکہ وہ مقام محمود پہ پہنچ جائے اور آپ کی شفاعت کر نہیں سکے. نہیں, یہ ہمارے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے؟ تو کس کو؟ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں بھائی. اپنے لیے نہیں تو اپنے لیے کریں نا. محمد کو پہلے مقام وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ کیوں تراغ فرما رہے ہیں اللہ میاں سے کہہ کے؟ بھائی اگر وہ بھائی وہ بھائی فائز ہیں, دعا پہلے سے ہی فائز ہیں. نہیں ہے نا, پھر آپ دعائیں کیوں کر رہے ہیں اگر فائز ہیں تو؟ ہاں وہ اس لیے کہ وہ یہ طریقہ کار ہے ٹو ایڈریس یار فور دا لو آف گاڈ. سر آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ میں بی ایس سی کی ہوئی ہے. میں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے. سر بی ایس سی کس میں کی ہوئی ہے آپ نے؟ فزکس اسٹیٹس میتھس میں. فزکس, تھینک گاڈ. سر فزکس اور میتھمیٹکس کا لا کیا کہتا ہے؟ اگر ایک چیز پری اسٹیبلشڈ ہے تو اٹ بیکمز اے فیکٹ, رائٹ؟ پری اسٹیبلشڈ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اگر محمد صاحب مقام فضیلت پہ آلریڈی فائز ہیں تو اٹ شوڈ بی اے فیکٹ. آپ کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرمائے. آپ کو دعا کرنا چاہیے محمد اللہ میاں آپ نے محمد کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے, پلیز ان سے ہماری شفاعت کروائیے گا. یہ دعا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے اللہ میاں محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے. That's a wrong prayer. اس کا مطلب ہے شک پایا جاتا ہے اس چیز میں. تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں محمد کو مقام محمود دے تاکہ وہ ان کی شفاعت کر سکیں. Why are you praying for him? It's not an established fact then. You are a student of physics and mathematics. Explain it. اچھا ایڈم, بات یہ ہے, اس طرح ہے کہ یہ جو ہم طریقہ کار ہے نا مانگنے کا, آپ کسی بھی مسلمان کو اٹھائیں گے, کسی سے بھی بات کریں گے, آپ یہ پوچھیں گے کیا وہ مقام پہ فائز نہیں ہے, وہ بولیں گے بالکل فائز ہے 100%. ٹھیک ہے, اس میں آپ بول رہے ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ شک والی بات ہے. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں شک والی. وہ تو پروفٹ ہیں, باقی جو پروفٹس ہیں وہ بھی فائز ہیں, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی فائز ہیں. ہم تو سارے پروفٹس کو مانتے ہیں اسی طرح. ٹھیک ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں بھی آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. لوگ پہلے جائیں گے آدم کے پاس, ہماری شفاعت کر دے. آدم کہے گا میں تو نہیں کر سکتا, میں نے تو سب سے پہلا گناہ کیا. پھر لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے, موسیٰ کہے گا میں نے تو قتل کیا تھا, میں نہیں کر سکتا. پھر لوگ عیسیٰ کے پاس جائیں گے, عیسیٰ بھی کچھ بول دیں گے. عیسیٰ کو کہیں گے تو کلمت اللہ ہے, تو روح اللہ ہے, تو ہماری شفاعت کر دے. عیسیٰ بھی آگے سے کچھ بول دیں گے, مجھے بھول گیا کہ وہ کیا بولیں گے. اور پھر لوگ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو حدیث میں تو یہ آتا ہے. اچھا تو بیسیکلی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, لہذا کسی کے پاس یہ والا درجہ نہیں ہے جو محمد کو دیا گیا ہے. بھائی وہ اس لیے نہیں ہے, وہ سن لیں آپ, اس کی وجہ ہے. آنسر بھی تو لے لینا بیچ میں, پہلے سٹیٹمنٹ تو پوری ہونی چاہیے. لیکن محمد کو جو فضیلہ اور وسیلہ اور فضیلت ہے, اس کی آپ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ دے ان کو. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ if it is an established fact, یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں, اس کا آنسر دیں مجھے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آلریڈی فائز ہیں, اس کے اوپر یہ ایک طریقہ کار ہے مانگنے کا اللہ سے. آپ بات سمجھے. اچھا دوسری بات آپ نے یہ بات بولی تھی کہ باقیوں کے پاس جائیں گے تو وہ بھائی اس لیے کہ وہ ہم ان باقی پروفٹس کی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں قوم, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے لوگ ہیں نا, تو ان کی ہم انہی کے پاس جائیں گے. وہ لاسٹ پیغمبر ہیں, لاسٹ پروفٹ ہیں, تو ہم انہی سے نسبت ہے ہماری. اور جن کی حضرت بھائی دیکھیں آپ اس وقت جیسے میں ایک سادے سے لفظوں میں کہوں تو آپ جلیبی بنا رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک فزکس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب کوئی اسٹیبلش فیکٹ ہوتا ہے نا تو آپ یہ نہیں کہتے لیٹ ایکس ایکولس ٹو 10. آپ یہ لیٹ لگا کے ایکس ایکولس ٹو 10 اس وقت نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ بیکاز اگر آپ نے ایکس کی ویلیو ایکسٹریکٹ کر لی ہے پچھلے میتھمیٹیکل فارمولا سے, تو اس کے بعد لیٹ والا کام بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے.
اب آپ کہتے ہیں we know thus x equals to 10. اب آپ x کی ویلیو پٹ کریں گے کسی دوسری ایکویشن کے اندر. You are a student of mathematics. Now آپ کے ساتھ یہ بات کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ you are a student of mathematics اور آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب اگر یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہو چکا ہے کہ مقام فضیلت کے اوپر محمد صاحب اسٹیبلشڈ ہیں, تو مقام فضیلت از اکول ٹو محمد صاحب. کوشچن یہ ہے, وائی آر یو اسٹل سیئنگ لیٹ مقام فضیلت بی ایکول ٹو محمد صاحب؟ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے؟ کیوں assumptions کے اوپر چل رہے ہیں جب یہ فیکٹ ہے؟ لہذا یہ اسٹیبلش فیکٹ نہیں. اٹ مینس دیر آر کنٹراڈکشنز. What you are saying has contradiction in it. Otherwise آپ اس وقت let x equals to مقام محمود equals to y equal to محمد صاحب نہ کر رہے ہوں. کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا آپ نے بھی مانگی ہے, میں نے اس لیے آپ کے منہ سے منگوائی ہے دعا. جی 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 جی, وہ دعا اس لیے مانگی جا رہی ہے میرے بھائی, جو اس کو پڑھے گا تو وہی اسی کی تو ریکارڈ میں آئے گا کہ اس نے پڑھی ہے. بھائی اس ریکارڈ میں یہ ہے کہ محمد کو پہلے وہاں پہنچا, وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہے بھائی. ٹرانسلیشن دکھائیں اس کی مجھے یار, ٹرانسلیشن دکھائیں اس کی مجھے کہیں سے بھی جہاں پہ کہے کہ وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اس دعا کی ٹرانسلیشن دکھائیں مجھے کہ وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں پلیز. ہے کہیں پہ؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہے ٹرانسلیشن. اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بات, وہ فیکٹ بات یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے, ان کے لیے وہ تو آلریڈی ہیں. اب آپ اس کو پکڑ کے کر رہے ہیں اس بات کو. ہاں پھر بھی بات وہ آلریڈی ہیں بھائی. اگر پھر اگر آلریڈی ہے تو آپ assumption کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ وہاں پہ پہنچا دے؟ چلے کسی سے انفارمیشن لینی ہے آپ نے؟ نہیں, وہ میرا کیا کہتے ہیں گھر میں سے کوئی آیا تھا, وہ بات کر رہا تھا. اچھا تو میں نے کہا کسی سے اگر انفارمیشن لینی ہے اس بارے میں تو لے سکتے ہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں انفارمیشن نہیں, ابھی کیا کہتے ہیں میں تو ابھی اکیلا ہوں, کس سے انفارمیشن لوں گا؟ تو فون آ فرینڈ کرنا ہے آپ نے. فون آ فرینڈ, میں کہا فون آ فرینڈ کرنا ہے تو کر لیں. نہیں آپ کروڑ پتی کھیل رہے میرے سے کیا؟ میں کہا فون آ فرینڈ کرنا ہے تو کر لیں. میرے پاس ایک دو اور مومن نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. بلا وہ بھائی, ان کو آپ بلا لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے.